بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ عربی گرامر کی کلاس نمبر 4 ہے اور ہم اسم کے اندر اعراب پڑھ رہے تھے، تو اس سے مزید دیکھتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھے تھے کہ اسم جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: منصرف یا معرب، غیر منصرف اور مبنی۔ منصرف یا معرب ایسے حروف کا ہوتے ہیں کہ جن کی رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں تبدیلی آئے۔ کتابن، 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 اس سے ہم نے پڑھا تھا۔ دیکھیں اب یہ جو کتابن ہے، یہ بتایا تھا کہ یہ جو لفظ ہے اس کے آخری حرف کی پہ دیکھتے ہیں، ہم حرکات دیکھتے ہیں تو آخری حرف پہ اس کے اندر کیا ہے؟ پیش کی تنوین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتابن، اس کی وجہ سے ڈبل تنوین کی وجہ سے پیش کی جو ہے یہ کس سے میں؟ رفع کی حالت میں۔ لیکن اسی اسم کو جب ہم کسی قاعدے کی وجہ سے کتاب و حامد بھی لکھتے ہیں، فرض کیا ایک جملہ ہے کتاب و حامد، حامد کی کتاب، تو اس کے اندر دیکھیں اب یہ تنوین نہیں ہے بلکہ یہ سنگل پیش رہ گیا۔ لیکن یہ قاعدہ ہے جس کی وجہ سے اس کا سنگل پیش رہ گیا، لیکن یہ ابھی بھی کیا کہلائے گا؟ یہ منصرف یا معرب بھی کرائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر ابھی ایک پیش کم ہو گیا تو اب یہ غیر منصرف ہو گیا، یہ ابھی بھی منصرف ہی ہے، یعنی معرب بھی ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک قاعدہ ہے، پڑھیں گے آگے ہم، جس کی وجہ سے اس کے اندر کبھی جب ایسا لکھنا پڑتا ہے تو ایک پیش غائب بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلی دیکھ چکے ہیں اعراب کیا ہوتا ہے۔ اسم کے آخر میں حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں حرکت کو دیکھیں، یہ اسم ہے حامدن، نام ہے حامد، حامدن، تو یہ آخری حرف کیا ہے؟ دال ہے۔ دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش کی تنوین ہے، ڈبل پیش ہے۔ تو اب نے یہ پڑھا تھا کہ اگر پیش کی تنوین ہوگی تو ایسا اسم کس حالت میں ہوگا؟ رفع کی حالت میں ہوگا، یہ رفع کی حالت میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا اعراب ہے۔ یہ ڈبل کبھی آخری حرف پہ جو ڈبل پیش ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ اس کا اعراب کہلائے گا۔ ابراہیم، دیکھیں یہ اس اسم کا آخری حرف کے اوپر کیا ہے؟ سنگل پیش ہے، تو اس کا یہ کون سا؟ یہ غیر منصرف حرف ہے، غیر منصرف اسم ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو یہ آخری حرف پہ جو حرکت ہے یہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے۔ پھر اسم واحد و جمع، جیسے مسجدن، یعنی ایک مسجد واحد ہے، یہ منصرف یا معرب ہے۔ کیوں منصرف و معرب کیوں ہے؟ دیکھیں کیونکہ اس اسم کے آخری حرف پہ کیا ہے؟ پیش کی تنوین ہے۔ تو جب پیش کی تنوین ہو، ڈبل پیش ہو، تو اس کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایسا حرف وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے منصرف یا معرب کہلاتا ہے۔ اب مساجدو، یہ رہے گی بات، دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، شاید نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسم واحد یا جمع، مسجدن یہ ایک مسجد یعنی واحد ہے، اور یہ جو اسم ہے یہ کیا ہے؟ یہ کس ٹائپ کا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف ہے یا مبنی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ منصرف ہے نا۔ کیوں منصرف ہے؟ کیونکہ اس لفظ کے اس اسم کے آخری حرف پہ آخری حصے میں کیا ہے؟ تنوین، پیش کی تنوین ہے، اور یہاں پیش کی تنوین ہوتی ہے رفع کی حالت میں۔ اور جو بھی تنوین والے جو ہوتے ہیں، پیش کی تنوین ہو، زبر کی ہو، زیر کی تنوین ہو، ایسے حروف کیا کہلاتے ہیں؟ منصرف یا معرب کہلاتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں مساجدو کہتے ہیں، یہ جمع ہے مسجد کی، بہت سی مسجد ہیں، تو مساجدو جمع ہے۔ اور یہ مساجدو کے اندر دیکھیں آخری اسم ہے مساجدو، اس کے آخری حرف پہ کیا ہے؟ سنگل پیش ہے۔ تو سنگل پیش والے، سنگل زبر والے اور سنگل ذیل والے کیا کہلاتے ہیں؟ غیر منصرف، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو ڈکشنری میں آپ کو مسجدن واحد، ڈکشنری میں آپ کو منصرف یا معرب ایک ہی چیز ہے، منصرف آپ کو معرب ملے گا، جبکہ مساجد ڈکشنری میں آپ کو غیر منصرف نظر آئے گا، اس کے آگے غیر منصرف لکھا ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ لفظ، یہ جو اسم ہے کتابن، یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے۔
یہ منصرف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تنوین ہے. تنوین پیش کی ہو، زبر کی ہو یا زیر کی ہو، ایسے حروف کو، ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف کہتے ہیں یا معرب کہتے ہیں. دیکھیں اچھا، پھر کتبن، یہ کتاب کی جمع ہے، بہت سی کتابیں. کتبن، اب یہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آخری حصے میں، اس اسم کے آخری حصے میں کیا ہے؟ وہ ہے ڈبل پیش ہے. ڈبل پیش ہو، ڈبل زبر ہو یا ڈبل زیر ہو، یعنی تنوین، پیشی تنوین ہو، زبر کی تنوین ہو یا زیر کی تنوین ہو، ایسے جتنے بھی حروف ہیں ان کو کیا کہلاتے ہیں؟ منصرف یا معرب کہلاتے ہیں. اور اکثر حروف جو ہیں قرآن حکیم میں 85% وہ ایسے حروف ہی ہیں، ایسے اسم ہی ہیں. اچھا، اسم عام طور پر منصرف معرب ہوتا ہے اور عموماً آخر میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تم پڑھ چکے ہیں نا کہ 85% قرآن حکیم کے اندر جو اسم ہیں وہ کیا ہیں؟ منصرف یا معرب ہیں. یعنی کہ ان اسم کے آخری حرف پہ یا تو ڈبل پیش ہوگا یا ڈبل زبر ہوگا یا ڈبل زیر ہوگا. یعنی یا تو پیش کی تنوین ہوگی یا زبر کی تنوین ہوگی یا زیر کی تنوین ہوگی. ٹھیک ہے نا، ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف یا معرب. فعل کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی. اب پڑھیں گے بھی تو اسم ہی پڑھ رہے ہیں، جب فعل پڑھیں گے اس کی تفصیل میں، تو فعل کے اندر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر نہیں آئے گا، وہاں سنگل آئے گا ہمیشہ. اچھا، تنوین یہ نہیں بتاتا کہ اسم واحد ہے یا جمع. واحد یا جمع دیکھنے کی پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کیسے پتہ لگتا ہے واحد ہے یا جمع ہے. لیکن تنوین سے ہی نہیں پتہ لگتا ہمیں کہ کوئی اسم جو ہے واحد ہے یا جمع ہے. جیسے دیکھیں کتابن، ایک کتاب کو کہتے ہیں، یہ واحد ہے، تو اس میں بھی دیکھیں یہ تنوین ہے پیش کی. اور کتبن، اس کے اندر اس کے آخری حرف پہ بھی دیکھیں پیش کی تنوین ہے. تو یہ کتابن ایک کتاب واحد ہے اور کتبن یہ جمع ہے. تو تنوین یہ نہیں بتاتا کہ واحد ہے یا جمع ہے. واحد اور جمع کی الگ پہچان ہے، وہ جمع پڑھیں گے تو پتہ لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر غیر منصرف اسم کبھی بھی تنوین. اچھا، ہم نے تینی طرح کے جو ہیں اسم پڑھیں، منصرف یا معرب اور غیر منصرف اور مبنی. تو غیر منصرف اسم میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی. جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ غیر منصرف حرف جو ہے وہ اس کے رفع کی حالت الگ اور نصب اور جر کی حالت ایک ہی ہوتی ہے. یہ رفع کی حالت میں ابراہیم، یہ نصب کی حالت ہے اس میں ابراہیمہ، اور یہ جر کی حالت میں ہے یہ اسم اس وقت ابراہیمہ. یعنی نصب اور جر کے اندر غیر منصرف جو حروف ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پھر جملے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت نصب میں ہے یا جر میں. آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ہم کچھ ایکسیپشنز پڑھتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے. دیکھیں یہ بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی جو ہے وہ حرف منصرف ہوگا، منصرف یا معرب ہوگا، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ڈبل پیش ہوگی آخری حرف پہ، ڈبل زبر ہوگی یا ڈبل زیر ہوگی. اور اگر ڈبل زبر یعنی زبر کی تنوین ہوگی تو ساتھ الف لازمی ہوگا. لیکن یہ دو ایکسیپشنز ہیں کہ جس میں اگر ڈبل زبر ہو یعنی منصرف ہو، نصب کی حالت میں ہو اسم، تو اس کے بعد پھر الف نہیں آتا. مثلا دیکھیں کسی اسم کے آخر میں اگر تائے مربوطہ ہے، دو طرح کے تا ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے جو عام تا، جو سیدھا والا جو ہے، یہ کہلاتا ہے تائے مبسوطہ، اور یہ گول والا تا جو ہے یہ کہلاتا ہے تائے مربوطہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تا ہے، اگر اس تا پہ اگر ڈبل زبر ہو یعنی زبر کی تنوین ہو تو اس کے آخر میں الف لازمی آئے گا. یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے نا کہ نصب کی حالت میں جو منصرف یا معرب حروف ہیں اس کے اندر اگر وہ نصب میں ہے تو زبر کی تنوین ہوگی اور ساتھ الف لازمی آئے گا. لیکن اس کی ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر یہ تا تو سیدھا والا تب تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تا مربوطہ ہے، اگر یہ گول والا تا ہے تو پھر الف نہیں لکھا جاتا. دیکھیں ٹھیک ہے نا، جس طرح سے کافرتن، یہ کیونکہ یہ گول تا ہے، اور اگر یہ یہاں جنتن ہے اگر، تو یہاں آگے الف نہیں آئے گا. یعنی اگر تا مربوطہ ہو تو پھر اس کے بعد الف نہیں لکھتے، ورنہ یہ رول تھا کہ لکھتے ہیں. پھر ایک اور ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر میں
الف کے بعد حمزہ آ جائے تو حالت نصب میں زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیں جیسے یہ غیر منصرف یعنی معرب ہے کیونکہ تنوین ہے نا، پیش کی تنوین، زبر کی تنوین، زیر کی تنوین، رفع نصب جر، ماؤن ماً مائن. اب دیکھیں یہ زبر کی تنوین کے بعد یہ الف نہیں ہے. یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر الف کے بعد یہ حمزہ ہو تو اور یہ زبر کی تنوین ہو تو اس کے بعد الف نہیں آئے گا. دیکھیں یہاں حمزہ اس کے بعد یہاں الف نہیں آیا ہے نا، ورنہ یہ رول ہے کہ اگر زبر کی تنوین ہو، ڈبل زبر ہو تو اس کے بعد الف لازمی آتا ہے. تو یہ ایک ایکسیپشن ایک اور کیا گئی، ایک تو تائے مربوطہ میں نہیں ہوگا الف زبر کی تنوین کے بعد، اور ایک الف کے بعد اگر حمزہ ہو تو اس کے بعد بھی پھر زبر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ جس طرح سے شیئن شیئن شیئن. اب یہاں جو ہے نا الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، یہ یا کے بعد حمزہ ہے، اور یہاں زبر کی تنوین ہے تو دیکھیں یہ الف آ گیا. ٹھیک ہے، تو ایکسیپشن کہو گئی یہ تائے مربوطہ میں ایک ایکسیپشن ہے، اور ایک الف اور حمزہ کے بعد اگر ہو تو اس میں ایکسیپشن ہے کہ تنوین کی جو ہے زبر کی تنوین ہے اس کے بعد الف نہیں لکھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھتے ہیں چند معرب منصرف اسما کی گردان معنی. یعنی جو ہم نے تینی طرح کے اسم پڑھے نا، منصرف یا معرب، غیر منصرف اور مبنی. تو ہم اب چند جو ہے منصرف یا معرب الفاظ دیکھتے ہیں کہ جن کی تینوں صورتوں میں رفع نصب اور جر، تینوں صورتوں میں تینوں حالتوں کے اندر کیا ہوتا ہے، ان میں تبدیلی آتی ہے. جیسے محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن محمدن. دیکھیں یہ رفع کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نصب کی حالت میں محمدن، اور یہ محمدن یہ جر کی حالت میں. اور یہ دیکھیں آپ کہ ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ اگر زبر کی تنوین ہو، نصب میں ذرا زبر کی تنوین ہوتی ہے، ڈبل زبر ہوتا ہے تو دیکھیں ساتھ الف لازمی آتا ہے. یہاں الف آ رہا ہے نا، الف لکھا ہوا آئے گا. وہ ایکسیپشن ہم نے اوپر دیکھ لی ہیں، تائے مربوطہ میں نہیں آئے گا اور الف حمزہ کے بعد نہیں آئے گا. پھر دیکھیں اگلا شیئن، کسی چیز، شیئن چیز، شیئن نصب کے اندر، شیئن جر کے اندر. یہ دیکھیں یہ زبر کی تنوین ہے تو دیکھیں الف آ گیا. جنتن جنتن جنتن، رفع نصب جر، جنتن باغ. تو اب دیکھیں یہ یہاں ایکسیپشن آ گئی، وہ جو ہم نے اوپر پڑھی تھی تائے مربوطہ والی. دیکھیں یہاں ڈبل زبر کے بعد الف تھا، یہاں ڈبل زبر کے بعد الف تھا، ہے نا. یہاں دیکھیں ڈبل زبر کے بعد یہاں کچھ بھی نہیں، الف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تائے مربوطہ ہے اور یہ ہم نے ایکسیپشن پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو جنتن جنتن جنتن. بنتن لڑکی، رفع کی حالت میں، بنتن نصب کی حالت میں لڑکی، اور بنتن جر. اب دیکھیں وہی ڈبل زبر کی تنوین ہے تو اس کے بعد دیکھیں الف، یہ لازمی آئے گا، ہے نا. ایکسیپشن ہم نے دیکھ لی اوپر دو. سماؤن سماعن سمائن، رفع نصب جر، آسمان، سماؤن آسمان. یہ رفع کی حالت میں اس وقت اسم کیونکہ پیش کی تنوین ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے کیونکہ یہ زبر کی تنوین ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں دیکھیں پھر الف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ الف حمزہ، یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. اگر الف حمزہ ہو اور زبر کی تنوین ہو تو پھر آخر میں الف نہیں آتا. دیکھیں الف نہیں ہے، یہ ایک ایکسیپشن ہو گئی. سمائن یہ جر کی حالت میں. سوءن برائی، سوءن سوئن، یہ رفع، یہ نصب کی حالت، یہ جر کی حالت. دیکھیں آپ یہاں یہ جو نصب کی حالت ہے اس کے اندر دیکھیں ڈبل زبر کے بعد پھر یہ الف لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا اب یہ ہم نے پڑھے تھے منصرف یا معرب حروف. اب ہم پڑھتے ہیں چند غیر منصرف. غیر منصرف، معرب منصرف غیر منصرف، اس کو کہتے ہیں غیر منصرف ہی پڑھتے ہیں ان کو. جو دوسری طرح کے ہیں غیر منصرف کون سے حروف ہوتے ہیں کہ جن کی نصب اور جر کے اندر ایک ہی طرح کی ان کی تبدیلی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. جبکہ منصرف کے اندر تینوں حالتوں میں تبدیلی آتی ہے، جیسے کتابن کتابن کتابن. اب یہ دیکھیں ابراہیم، یہ مرد کا نام، یہ رفع کی حالت میں، ابراہیمہ ابراہیمہ. نصب اور جر کے اندر دیکھیں دونوں جگہ کیا ہے، ابراہیمہ ابراہیمہ. تو یہ کون سا ہے؟ یہ غیر منصرف حروف ہے جو کہ تقریباً 13% ہے قرآن کے اندر. مکتو یہ شہر کا نام، مکتا مکتا. رفع میں دیکھیں یہ پیش اور جر کے اندر بھی زبر
اور سوری نصب میں بھی زبر اور جر میں بھی زبر، ٹھیک ہے. یہ اس کے جو غیر منصرف حروف ہیں اس کا نصب اور جر دونوں حالتوں میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے اسم، ٹھیک ہے. مکہ مکہ، مریم رفع کی حالت میں عورت کا نام، مریمہ مریمہ، نصب کی حالت میں بھی مریمہ اور جر کی حالت میں بھی مریمہ. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف حروف جو ہوتے ہیں وہ نصب اور جر کی حالت میں ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. اسرائیلو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یہ. اسرائیلہ اسرائیلہ یہ رفع کی حالت میں، اور دیکھیں نصب اور جر میں دونوں میں اسرائیلہ اسرائیلہ ہے. احمرو سرخ رنگ، احمرا احمرا یہ رفع کی حالت میں احمرو، اور احمرا یہ نصب اور یہ جر یہ دونوں حالتوں میں دیکھیں کیا ہے، یہ احمرا احمرا ہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آخری دو حالتوں میں تبدیلی نہیں آتی. اسودو سیاہ رنگ، اسودا اسودا، اسودو دیکھیں یہ پیش یہ رفع میں آ گیا، یہ نصب اور یہ جر دونوں میں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے تیسری طرح کے پڑھے تھے، ایک پڑھا تھا غیر منصرف جس میں تینوں حالتوں میں تبدیلی تھی، کتابن کتابن کتابن. پھر ہم نے پڑھا غیر منصرف ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ جس میں نصب اور جر دونوں ایک ہی تھے. اب تیسری طرح کے جو حروف ہیں وہ تقریباً 2% ہیں قرآن حکیم کے اندر، یہ کہلاتے ہیں مبنی اسما، مبنی اسم کہلاتے ہیں یہ، اور ان کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں. یہ جملے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے. دیکھیں حاذا، حاذا کا مطلب ہے یہ مذکر، حاذا حاذا یعنی یہ رفع نصب اور جر یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے. پھر یہ جملے میں پتہ لگتا ہے کہ یہ ابھی اس کس حالت میں، رفع میں یا نصب میں یا جر میں، ورنہ دیکھنے میں تو وہ تینوں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے. الذی جو کہ یعنی مذکر، جو کہ مذکر، الذی 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 دیکھیں رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مبنی اسم ہے. مبنی اسم میں تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے. پھر یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کی اس وقت کون سی حالت ہے. تل کا مطلب وہ مؤنث، تل کا دیکھیں تینوں صورتوں میں رفع نصب اور جر تینوں صورتوں میں جو یہ اپنا مبنی حروف ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک ہی طرح سے لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس کو یہیں روکتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں. بسم اللہ.